بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یزید کی بیوی ہند کے بارے میں بات کریں گے کہ جب امام سجاد اور بی بی زینب کو اور عالی مقام حضرت امام حسین کے سر مبارک کو آل مصطفیٰ کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی، حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی؟ اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے یزید کو رسوا کیوں کیا تھا؟ اس بارے میں آج تفصیل سے بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حسین آل مصطفیٰ کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو ایک عورت نے یزید کی بیوی کے پاس جا کر کہا کہ اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی لائے گئے ہیں جن کو دیکھ کر دل دہل گیا ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی جہاں قیدی موجود تھے، اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ جب آپ نے اس کو غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن کلثوم سے کہا، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ تو کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں اسے نہیں جانتی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہے، ہند بنت عبداللہ، جو ہمارے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سن کر بی بی کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور بی بی زینب نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند نے دونوں بہنوں کو پہچان لیا۔ وہ ان کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، تم دونوں نے ایسی کیا بات کی کہ تم نے بعد میں اپنا سر جھکا لیا؟ اس نے کہا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہی۔ اس ہند نے پھر پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور احترام سے پوچھنے لگی، بہن، آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ تو بی بی زینب نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کی بات کر رہی ہو؟ کن کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا، میں اپنے آقا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی کا نام لے کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود ہی کہنے لگی، میں خود اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، حضرت علی کی آل، ان کی اولاد کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں امام حسین اور امام حسن اور حضرت علی کی بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں خاص طور پر بی بی زینب اور بی بی کلثوم کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب نے جب اس کی بات سنی تو ان کی آنکھیں بھر گئیں اور جواب دیا، میں تمہیں بتاتی ہوں تفصیل سے کہ ہم کون ہیں۔ ہم حضرت علی کے گھر کو خالی چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے حضرت حسین کے متعلق پوچھا ہے تو دیکھ لو، ان کا سر مبارک تمہارے شوہر کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تم نے اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ہم حضرت عباس سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل اور بغیر کفن کے چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے
تو ان کے سب نوجوان شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک امام سجاد باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور وہ سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میرے آقا کی بیٹیوں، تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ میرے آقا کا حال کیسا ہے؟ اے میرے مظلوم آقا حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر سے اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ سارا جسم خون سے لال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ہی ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا سکون غارت ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، یا اللہ، مجھے اپنے آقا حسین سے زیادہ عزیز کچھ نہیں۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو گیا اور میں اب اپنی باقی کی زندگی اسی طرح رو رو کر گزاروں گی۔ اے میرے آقا کی بیٹیوں، میں درخواست کرتی ہوں کہ تم سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہاں ہی بیٹھی رہوں گی، اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنے منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کی طرف چلی۔ اس نے اپنی سر سے چادر کو اتار دیا اور وہ سر پیٹتے ہوئے یزید کے دربار میں پہنچ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ سر سے برہنہ ہے اور پورے دربار میں اسی طرح کھڑی ہے، تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور بھرے دربار میں اس کو چادر کے بغیر دیکھ کر اس پر فوراً ہی چادر ڈالی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا ہے، اب تو نے اگر نواسۂ رسول پر ماتم کرنا ہے تو بے شک کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ جب یزید نے فریب سے بھرے جملے کہے، اس وقت ہند نے کہا، یزید، اللہ تجھے تباہ کر دے۔ اپنی بیوی کا سر سرے دربار میں ننگا دیکھا تو تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو نے رسول کی نواسیوں کو سرعام برہنہ سر کے اپنے بازاروں میں سے لایا ہے اور غیر محرموں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اس وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ وہ چیخنے لگی اور چلانے لگی اور کہنے لگی، یہ بہت بڑا ظلم کیا تو نے غیر محرموں کے سامنے رسول کی بیٹیوں کے نواسیوں کے سر ننگے کر دیے۔ تیری غیرت مر گئی اور مجھے دیکھ کر تیری غیرت زندہ ہو گئی۔ اس کی یہ بات سن کر دربار میں موجود تمام عورتیں چیخنے لگیں اور یزید پر لعنت کرنے لگیں۔ اس کی بیوی نے کہا، یزید، تجھ پر لعنت ہو، تجھے اللہ تباہ و برباد کر دے، یہ تو نے بہت ہی زیادہ ظلم کمایا ہے، تو نے اہل بیت پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے۔ دربار میں موجود تمام عورتیں چیخنے لگیں اور یزید کے دربار میں ماتم چھا گیا۔ سب ہی ماتم کے عالم میں آ گئے۔ اتنا بڑا ظلم جو کیا تھا اس نے